السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شہر سے نکل کر کے مدین کی طرف چلنے لگے، راستے میں دو ایسی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی جو بکریاں چرانے آئی بھی تھی۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی بھیڑ کی وجہ سے نہ پلا پا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مدد کیا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں گھر جا کر کے پھر واپس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلانے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بلانے پر ان کے گھر تک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے حضرت شعیب کے گھر پہنچے، یعنی وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ جب ان کے گھر پہنچے، اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھا کر کے ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ اور معاملہ اور وہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مدد کیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نے بتایا کہ اے میرے ابا، یہ جو نوجوان ہے یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقتور اس طرح سے کہ وہ بالٹیوں سے پانی نکال کر کے ہمارے جانوروں کو سیراب کیا تھا، اور امانت دار اس طرح سے بھی کہ جب ہم راستے میں چل رہے تھے یا ان سے بات چیت ہم نے ایک دو مرتبہ کیا، انہوں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں۔ لہٰذا آپ اسے اپنے یہاں پہ اجرت پر رکھ لیجئے، اور یہ سب سے بہتر ایک کام کرنے والا ہوگا جو طاقتور بھی ہو اور وہ کیا ہو، امانت دار بھی ہو۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارہ میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا اور اس پوری مدت میں اپنے سسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے، پانی پلاتے رہے اور خدمت کرتے رہے۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخ اپنے سسر کے پاس قیام کیا۔ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے بعد فوراً بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے سسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور ریوڑ کو لے کر کے چل پڑے۔ تورات میں مذکور ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جیرسون رکھا۔ مدیانی عبرانی میں اس کے معنی غربت و مسافر کے ہیں۔
दोस्तों, वापस आते हुए मूसा अलैहिस्सलाम या वही मदियन के करीब ही एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो आयाल समेत बकरियां चराते चराते मदियन से बहुत दूर निकल गए। गल्लाबान कबाइल के लिए यह बात कोई काबिल ताज्जुब ना थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की जुस्तजू पर मजबूर कर रही थी। सामने कुएं सीना का सिलसिला नज़र आ रहा था। ये सीना का मशरकी गोशा था और मदियन से एक रोज़ के फासला पर बहरे कुलजुम के दो शाखें के दरमियान मिस्र को जाते हुए वाक़े था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग जलाने के लिए चकमाक इस्तेमाल किया, मगर सख्त खनकी थी, उसने काम ना किया। सामने की वादी ऐमन में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नज़र पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और अगर वहाँ कोई रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी खोज लग जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहाँ अलाओं पर किसी रहबर को पा सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजीब आग है, दरख्त पर रोशनी नज़र आती है, मगर ना दरख्त को जलाती है और ना गुल ही हो जाती है। ये सोचते हुए आगे बढ़े, लेकिन जूं आगे बढ़ते जाते थे आग दूर होती जाती थी। ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाए। जो ही वह पलटने लगे कि आग करीब आ गई और करीब हो गई, और करीब हुए तो सीना के ये आवाज़ आ रही, ऐ मूसा, मैं हूँ, मैं अल्लाह परवरदिगार तमाम जहानों का। बस मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब आए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी